مظلوم بستیوں کو سمندر نگل گیا، پانی کا بھی زور غریبوں پہ چل گیا۔ مظلوم بستیوں کو سمندر نگل گیا، پانی کا بھی زور غریبوں پہ چل گیا۔ پانی نے ہر مکان کو ہموار کر دیا، ایک رات میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ چاول، اناج، دالیں، مربے، اچار، گڑ، ایک سال کا تھا رزق جو پانی میں گل گیا۔ مٹی کے کچھ کھلونے بھی مٹی میں مل گئے، ممتا کی آرزو کا جنازہ نکل گیا۔ کچے گھروں کی سمت بہاؤ کو موڑ کر صد شکر شہر ڈوبنے کا خطرہ ٹل گیا۔ ان کشتیوں کے نیچے کئی لوگ رہتے تھے، میں نے جو آج سوچا میرا دل دہل گیا۔ اور پرکھوں کی آج ہم کو بہت یاد آئی قیس، پرکھوں کی آج ہم کو بہت یاد آئی قیس، جن کی لحد بھی پانی کا ریلا نگل گیا۔ احساس ایمرجنسی فلڈ ریلیف کی اس خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ ہمارے ملک کا ایک بڑا رقبہ، ایک بڑا حصہ اس وقت پانی کے مسائل کا شکار ہے۔ وہ تمام علاقے جہاں حد نگاہ تک پانی ہی پانی دکھ رہا ہے، اسکرین پہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح افریت کی مانند پانی ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بستیاں پانی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہیں، لوگ بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 5 کروڑ افراد اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں بے گھر ہو چکے ہیں، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو محنت کش تھے، جو اپنے بلبوتے پر اپنی محنت سے اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ اس قدرتی آفت کے آنے کے باعث بے بس و لاچار ہو چکے ہیں۔ یہ مجبور ہو چکے ہیں، صلاحیتیں ہونے کے باوجود، فن ہونے کے باوجود ان کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا۔ ان کے مال مویشی پانی میں بہہ چکے ہیں، ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے مکانات منہدم ہو چکے ہیں۔ الغرض جو ایک انسان اپنے لیے کوئی بہت بڑی پریشانی کا تصور کر سکتا ہے، وہ اس پریشانی سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم آگے بڑھیں اور پریشانیوں کا شکار اپنے ان بھائیوں کی، ان بہنوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے ماؤں کی، ان پریشانیوں میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا سبب بنیں، ہم ان کا دست و بازو بنیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھا اور بہت معتبر، بہت مستند ادارہ احساس فاؤنڈیشن کے نام سے موجود ہے، جو عرصہ دراز سے آپ جانتے ہی ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ احساس کے مختلف شعبہ جات ہیں جس پہ احساس سال ہر سال کام کرتا ہے، لیکن اس وقت احساس کہ وہ تمام شعبہ جات، تمام سیگمنٹ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت احساس نے سب سے زیادہ ترجیح جس شعبے کو دی ہوئی ہے وہ ان سیلاب متاثرین کی بحالی ہے۔ اور احساس کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس وقت تک متاثرین کی بحالی کا یہ کام جاری رکھے گا احساس فاؤنڈیشن، جب تک ان کی بحالی کا یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ ابھی بحالی میں فرسٹ لائن آف ایکشن کی ضرورت ہے، ابھی ان کی زندگی کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ پانی کا خطرہ موجود ہے، جن علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ موجود ہے، وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ان کو ایسے مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں۔ ناظرین، وہ لوگ، آپ یقیناً یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ بڑے مشکلوں سے تنکا جمع کر کے، جوڑ کر، پیٹ کاٹ کر اور نہ جانے کن مشکلوں سے گزر کر انسان اپنا گھر، اپنا آشیانہ بناتا ہے۔ اس گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو انہیں اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز، جس چیز کی ان کو ضرورت ہوگی، وہ ان کے رہنے کے لیے کوئی عارضی ٹھکانہ ہو، ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہو۔ اگر ان کے بچے، ان کے کمزور لوگ کسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کرنا، یہ سب سے پہلا لائن آف ایکشن ہے، اور احساس اسی لائن آف ایکشن پر کام کر رہا ہے۔ اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، اور ایک اسپیشل پیکج کے نام سے
$185 کا ایک اسپیشل پیکج بھی احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے، جس پہ بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہی شامل ہیں۔ اس $185 یا پھر 150 UK پاؤنڈز کے ساتھ اگر آپ احساس فاؤنڈیشن سے تعاون کرتے ہیں تو آپ کی وساطت سے احساس فاؤنڈیشن ان مستحقین تک یہ اسپیشل پیکج پہنچائے گا۔ یہ اسپیشل پیکج ہے کیا؟ اس اسپیشل پیکج میں احساس فاؤنڈیشن نے 3 چیزوں کو شامل رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ایک ٹینٹ کا انتظام کیا گیا ہے جو 4 سے 5 افراد کے رہنے کے لیے کافی ہو۔ دوسری چیز میں کچھ مچھردانیاں ہیں، بڑی مچھردانیاں ہیں، چونکہ جن علاقوں میں اس وقت سیلاب ہے وہاں پر مچھروں کی بہتات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مچھر کیریئر ہوتے ہیں مختلف جراثیموں کے، ان سے ڈینگی کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، ملیریا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ مچھر اگر بچوں کو کاٹتے ہیں تو ان کے لیے رات کو سونا، دن کے وقت گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے 2 مچھردانیاں اس پیکج میں رکھی گئی ہیں تاکہ وہ ان مچھروں سے محفوظ رہیں گے تو بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک راشن بیگ اس پیکج میں شامل ہے جو 8 سے 10 افراد کے لیے تقریباً 15 دنوں کا راشن اس میں شامل ہے۔ اگر آپ اس پورے پیکج کے لیے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو $185 یا پھر 160 UK پاؤنڈز کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ اپنی رقوم دنیا بھر میں آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آپ بینک ڈپازٹ کے تھرو، چیک کے ذریعے، رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے آپ چاہیں اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہم احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، کیا کیا سرگرمیاں احساس فاؤنڈیشن وہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، ہم ان سے مختلف کلام، حمدیہ کلام، نعتیہ کلام بھی سنتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی شفیق محترم ایڈوکیٹ ندیم شیخ صاحب، ہمارے پیارے بھائی بھی ہیں اور بڑی شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ رہتا ہے۔ سر، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ بہت ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کتنا اچھا کام چل رہا ہے احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ طبیعت بخیر ہے؟ ندیم شیخ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کمسن ثنا خواں ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں، عبدالباسط اجمیری صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا عبدالباسط اجمیری سے کہ حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں۔ تیری تیری شان تیری شان اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی رضا، تیرا نام
تاج رکھنا حشر میں سرخ رو ہمیں رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام اجمیری صاحب پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کلام کو چونکہ یہ دعائیہ کلام بھی تھا، میں دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے. ندیم شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ چونکہ جسٹس ہیلپ لائن کے سربراہ بھی ہیں اور وکلا برادری سے آپ کا تعلق ہے. اس وقت ہمارا ملک جن مشکلات کا شکار ہے تو تمام ہی شعبہ جات سے وابستہ لوگ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. آپ بھی چونکہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اس چیز پر، سب سے پہلے تو آپ ناظرین سے اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا کہ نقصانات ہیں اصل میں کیا اور اس کا تخمینہ کس قدر وسیع ہے، یہ ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلنا چاہیے. لیکن جی سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا اپنی گفتگو میں کہ انسان اپنا گھر تنکا تنکا کر کے جوڑتا ہے. اس سے بڑا تو نقصان ہے نہیں. لیکن ایک جذبہ احسار پوری قوم کو متحد کر چکا، وہ جذبہ آپ دیکھ چکے ہیں. بہت خوبصورت. اور تیسری جو بات ہے جو سلام ہم پیش کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، کہ آپ کی اپیل پر میں دیکھ رہا ہوں جس انداز سے ابھی آپ اپیلیں کر رہے ہیں اور جس انداز سے لوگ ڈالرز اور پاؤنڈز یعنی کہ پاکستان پہ نچھاور کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی اس مصیبت کی گھڑی میں آپ یہ دیکھیں، مسلسل میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی تھون شو میں کہ لوگوں کی بڑی تعداد میں کالز آ رہی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کر رہے ہیں. اٹس مین کہ تمام پاکستانی چاہے وہ دیار کسی بھی شہر میں ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، وہ احساس فاؤنڈیشن کے اس پروجیکٹ پہ لبیک کہہ رہے ہیں. ایسٹ ہے، صحیح ہے، اور بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستانی ہمارے لیے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ تخمینے کے لحاظ سے ہم بہت چیزیں نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، بہت چیزیں میڈیا میں نہیں دیتے. در حقیقت میں ٹھٹا کے دورے پہ تھا، ابھی ٹنڈو محمد خان کا دورہ تھا، ابھی آج سارا دن ہماری جو ٹیمیں تھی وہ منچر جھیل میں مانیٹرنگ کر رہی ہیں. اب تک 10 سے زیادہ یوسیز آج کے دن میں تباہ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. اور جس تیزی سے بھی آپ اپیل کر رہے ہیں، جس تیزی سے بھی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے. حکومتوں کا بھی کردار اتنا ہی ہے، اتنا ہی ایک عام آدمی کا ہے. اگر کوئی اس وقت میں 1 کلو آٹا بھی دے رہا ہے یا 100 روپے بھی دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. اور میری بڑی اس بارے میں حکومت کے تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل ہے آپ کے احساس کی طرف سے کہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. اس وقت قوم کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے اور قوم اس وقت کسی بھی صورت میں کسی ایسے بڑے محاذ کی متحمل نہیں ہو سکتی. جی اب ندیم شیخ صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے ملک میں. ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی ہے کہ ایمرجنسی فلڈ ریلیف کی یہ ٹرانسمیشن ہے. تو جب ہنگامی صورتحال قوموں پر ملکوں پر آتی ہیں تب ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے نمٹنے کے لیے کچھ مخصوص ادارے ہی ہوں جو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں کہ بھئی یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے، یہ بہبود کاری کا ادارہ ہے اور بحالی کا ادارہ ہے، یہ آرمی اور رینجرز کے دستے آئیں گے مشکل وقتوں میں. یہ تو اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہے کہ ہر ایک فرد نے آگے آنا ہے اور قوم کی صورت میں اپنے ان پریشان حال بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کرنی ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات بولی آپ نے، تعمیر کی بات کی. اس وقت تو آپ نے ایک لمحہ بھی ذہن نہیں کیا کہ ہم تعمیر کے علاوہ اور کوئی بات نہ کریں. اور سلام ہے پاک فوج کو، سلام ہے پاک فضائیہ کو، سلام ہے تمام افواج پاکستان رینجرز کو اور وکلا برادری کی تمام ڈسٹرکٹ بارز کو، اور ساتھ ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے جو آپ جیسے ادارے ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈی سی ہوں، چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، چاہے وہ میونسپل باڈیز ہوں، اس وقت سب پاکستان کی اس عظیم کاز میں مصروف عمل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت تنقید نہیں کرنی چاہیے. کراچی کی عوام کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. بالکل. CSR سوشل ریسپانسبلٹی کا جذبہ جن اداروں نے کیا ان کو بھی ہمارا سلام ہے. فلنتھروپسٹ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، ورلڈ کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی نتیجے پہ ماسٹر پلان بنانا چاہیے. اور اگر کہیں کمی بیشی ہے انجینئرنگ کے شعبے میں، بند کے شعبے میں، ڈیم کے شعبے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سگنلز دی ہیں کہ اس کے بڑے بڑے بحران
پاکستان میں آئے 75 سال کی تاریخ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا سانحات کبھی پاکستان میں ہو. آپ خود فرما رہے ہیں کہ 5 کروڑ افراد تو خیر ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ اکنامک کہاں جا رہی ہے پاکستان, معاشی طور پہ کتنا بڑا بحران پیدا ہو کیونکہ ہم ایک زرعی ملک اور زراعت کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو اس حوالے سے بھی جو لوگ اپنے ریٹس بڑھا رہے ہیں, ٹینٹس نہیں مل رہے, لوگوں کو سہولیات نہیں مل رہی, حتیٰ کہ ایک دوائی نہیں مل رہی, میڈیسن نہیں مل رہی, اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیزوں کا اجتناب کرنا چاہیے. جی الحمدللہ بہت سی مثبت باتیں تو ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہیں, کچھ منفی باتیں بھی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جلد ہی ہم چھٹکارا پالیں گے, اور جو لوگ کسی یوں کہہ لیجئے کہ عاقبت نااندیشی میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, ہم رب تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ انہیں ہدایت دے اور اس موقع پہ کم از کم وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اور جس طرح سے ندیم شیخ صاحب نے بات کی کہ فلانتھراپی کے حوالے سے کراچی کا شمار, ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ کراچی کو رہنے کے حوالے سے دنیا کے 4تھے یا 5ویں شہروں میں, بدترین شہروں میں شمار کیا گیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں اداروں سے کہ اب فلانتھراپی کے حوالے سے بھی کراچی کی ایک رینکنگ, عالمی رینکنگ جاری کی جانی چاہیے کہ دنیا میں چیریٹیبل شہروں کی اگر لسٹیں بنائی جائے تو میرے خیال سے عروس البلاد کراچی کا انشاءاللہ پہلا نمبر ہوگا. جس طرح سے کراچی کے لوگ نکلے ہیں بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کے اور ہمارے اوورسیز پاکستانی, تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس قوم پر پہلے بھی مشکلات آئی ہیں, چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, چاہے 2010 کا سیلاب ہو, ہم ان تمام مشکلات سے نکلے ہیں, انشاءاللہ اس بار بھی نکلیں گے. لیکن کرنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے پچھلی مشکلات میں کیا تھا, کہ ہم نے ان کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑنا ہے جب تک یہ بحالی کا کام مکمل نہیں ہوتا. ندیم شیخ صاحب, این جی اوز کا کردار اس حوالے سے ہم پرٹیکولرلی اگر بات کرنا چاہیں کہ ادارے, گورنمنٹ کے ادارے اور سیاسی جماعتیں اور سب اپنی جگہ پر ہیں, اس مشکل کی صورتحال میں این جی اوز کا کردار تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیں این جی اوز نے بہت اچھے کام بھی کیے, اور بعض لوگوں نے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکرمنیٹ بھی کیا. بعض لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا. یہی وقت تھا این جی اوز کا, یہی وقت تھا فلاحی اداروں کا, یہی وقت تھا امام مسجد کا, یہی وقت تھا ہر اس شخص کا, اسکاؤٹس کا, گرلز گائیڈ کا, پاکستان کے تمام اداروں کا یہ وقت تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ادارہ ہو جو متحرک نہ ہو. اور جو ہمارا میسج سن رہے ہیں, آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امتحان ہے. اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے ان اداروں نے, تو اس سے اچھا اللہ پاک ان کو موقع نہیں دے گا کہ وہ آ جائیں. جو ہو گیا ماضی میں, جو ہم سے غلطیاں ہو گئی, اس کو فی الحال چھوڑ دیں. آپ اپنے گھر سے نکلیں اور اپنے طور پہ جو کام کر سکیں, پلیز آپ تنقید نہ کریں گورنمنٹوں پہ. آپ کے پاس رسائی جہاں ہو رہی ہے آپ پہنچ جائیں. آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں, راشن کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میرا دل گھبرا گیا. ایک بوری کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے. تو اب جب اس ملک میں یہ بحرانی صورتحال ہو جائے, اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں, علاج معالجہ کا آپ نے بتایا کہ اس وقت علاج معالجہ, ٹینٹس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور اب ایک ریلا اور گزرنا ہے. اور آپ دیکھیں دریائی نظام اور دنیا میں کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایک وہ ہے. آپ دیکھیں دریا الٹا چل رہے ہیں, نظام الٹا چل رہا ہے, ڈیمز نہیں ہے. 40 سال گزر گئے, ہم اس پوزیشن پہ نہیں آ رہے. ہمیں ان چیزوں پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے جتنے بھی شعبے ہیں سب ایک ہو جائیں. اس وقت کوئی آزمائش کے اس گھڑی میں ہمیں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے اپنی قوم کو ہم ایک کر سکیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بات بڑی خوبصورت کی ندیم شیخ صاحب نے کہ یہ وقت ہے عمل کا, یہ تنقید کا وقت نہیں ہے, یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے اور کام کرنے کا وقت ہے. ہر انسان کی زندگی میں جب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے تو وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک انسان کا سرکل آف کنسرن ہوتا ہے, یعنی کہ دائرہ فکر کہہ لیجئے, اور ایک انسان کا سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے جسے دائرہ اثر کہہ لیجئے. میرا سرکل آف کنسرن بہت سا ہو سکتا ہے, میرا دائرہ فکر بڑا وسیع ہو سکتا ہے کہ میرے ملک میں بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہو, میرے ملک میں پانی کا نظام بھی ٹھیک ہو, تعلیم کی صورتحال بھی بہتر ہو, علاج معالجے کی صورتحال بھی بہتر ہو. یہ میرا دائرہ فکر ہو سکتا ہے. لیکن میں اگر اپنے دائرہ اثر کی بات کروں تو شاید یہ میڈیا کا میڈیم میرے لیے میرا دائرہ اثر ہے, شاید ایجوکیشن کا میڈیم میرے لیے دائرہ اثر ہے. تو میں جہاں پر اثر رکھتا ہوں یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ میں اس شعبے میں ان متاثرین کی فلاح و بہبود کا کام کروں. اگر میڈیا میں ہماری رسائی ہے تو ہم میڈیا کے ذریعے آواز لگائیں, آپ لوگوں تک ہماری آواز پہنچے, آپ بھی ہماری آواز میں شامل ہو جائیں اور ہماری آواز کو آگے تک لے کر جائیں تاکہ ہم یہ بحالی کا کام زیادہ منظم انداز میں کر سکیں. ہم ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم وکیل ہیں, ہم آرم فورسز, ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, جس شعبے میں اثر رکھتے ہیں, چاہے 2 لوگوں پر ہمارا اثر ہو, ہم کوشش کریں ان تک یہ بات
پہنچائیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں. اور سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے, اگرچہ جانی نقصان تو ایز کمپیئر ٹو 2005 کا جو زلزلہ تھا اس سے بہت کم ہے, 1000 لوگ قریباً 1100 لوگوں کی اموات ہوئی اس سیلاب سے, لیکن جو مالی نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کا اثر بھی پڑے گا ہماری اکانومی کے اوپر بھی. اسی حوالے سے بات کروں گا دانش شیخ صاحب, چونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے اور پوری کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں, ایک پوری فصل ضائع ہو گئی, فصل کا جو ایک موسم تھا وہ تباہ ہو گیا. اب آنے والے وقتوں میں اس کی شدید قلت, کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت آ جانی ہے. پھر ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, جس سے زر مبادلہ کے ذخائر ملک میں آیا کرتے تھے. تو ان دو شعبوں میں آنے والے وقتوں میں ہمیں کس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں نقصان تو اس حد تک بڑھ جائے گا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کے سامنے, رائس کے ہمارے ایڈوانس آرڈرز ہوتے ہیں ایکسپورٹس کے, وہ بڑا اثر انداز ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں عوامی جمہوریہ چین اور ہمارے پڑوسی ملک ایران, ان لوگوں کو بھی میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, سعودی عرب کو, قطر کو, وہ ممالک جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ دیکھیں کہ چائنا نے سب سے پہلے ہمیں ٹرک بھجوائے. تو بات یہ کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے سعودی عرب نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کردار ادا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامیکل وار تو شروع ہوگی, لیکن ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں گا, اور چونکہ یہ محفل بھی ایئر وائی کا جو پروگرام ہوتا ہے, یہ اس ملک کو دعا ہے ان بزرگان دین کی, یہاں فیضان ہے. تو یہاں کی روحانیت, یہاں کے معاملات کچھ اور ہے, اور اس سے بڑے بڑے امتحانات آئے. اور آپ دیکھیے گا, میری دعا ہے, آج کی پوری رات ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور ٹیلی تھون دنیا بھر میں جا رہا ہے پیغام. آپ دیکھیے گا ہمارے گھروں کی مائیں بہنیں اور وہ علماء کرام صوفیان ان درگاہوں میں, ان لوگوں کو ہم مانتے ہیں, ان عقیدوں کو ہم مانتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ کیسی روحانی طور پر مدد آئے گی, اور مدد آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں چاروں طرف سے ہم جھگڑے ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں کا جذبہ, ہمارے تمام لوگوں کے جذبات. میں ڈی سی نوشہرہ کا واقعہ شیئر کروں کہ جب نوشہرہ کے اوپر واقعہ آیا تو اس عورت نے بھی تو ایک عظیم کام کیا, تمام لوگوں کو جگانا شروع کیا. تو اکنامک کی جو وار ہوتی ہے, مس وزیر کتنا بڑا کام کر گئی, دنیا میں اپنا نام کر گئی. تو اس طرح کے لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چند دنوں میں آپ دیکھیے گا قدرت کا نظام, آپ نظام قدرت دیکھیے گا کہ یہ سب بہتری کی طرف آئے گا. قوم کو مایوسی سے بھی نکالنا ہے. میں تمام چینل سے بھی کہوں گا, تمام سوشل میڈیا کے لوگوں سے کہوں گا, خدا کے لیے کہ اپنی کوئی بھی خبر بنائیں, ایک تو بغیر تصدیق کے نہ چلائیں, کیونکہ اس وقت ویسے ہی بحران ہے, سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے, عوام کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پینک نہ پھیلائی جائے. پینک سے زیادہ لوگوں کے اندر ایک خوف آ رہا ہے. ورلڈ کے جو ادارے آنا چاہ رہے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے, عالمی ادارے, احساس ہے, آپ لوگ گلی گلی جا رہے ہو اور دنیا بھر میں جو کمیونیکیشن آپ لوگ کر رہے ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ بہت جلدی اس بحران سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. سب سے اچھی بات آپ کی مجھے لگی کہ یہ صوفیہ کی سرزمین ہے اور ہم پر دعائیں بھی ہیں, ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. ہمیں یہ تعلیمات بھی دی گئی ہیں کہ ہمیں کوشش نہیں چھوڑنی ہے. فضائے بدر پہ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, قطار اندر قطار اب بھی. تو ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ اچھی نیت کا, اور دوسری جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کوشش کا. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی مدد ضرور ہم تک پہنچے گی, ہم ان مشکلوں سے ضرور نکلیں گے. جس طرح سے ماضی کی ہماری قوم کی تاریخ رہی ہے, ہم مشکلات ہی سے لڑتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ اس بار بھی ان مشکلات سے آپ لوگوں کے تعاون سے اور مل کر منحص القوم ایک قوم بن کر متحد ہو کر ہم ایک بار پھر انشاءاللہ اس مشکل سے نکلیں گے. ناظرین, پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس کے لیے میں گزارش کروں گا عبدالباسط اجمیری صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. تاجدار مدینہ کے جلوے, تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں, اور دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں,
جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت جن کو نوازا، جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت جن کو نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، ارے وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہیں، میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرباش ہیں، اور دل مدینہ بنائے ہوئے بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ باسط اجمیری صاحب، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ نے اس کلام کا حق ادا کیا، سبحان اللہ، زندہ باد، بہت کم سن ثنا خواہ ہیں لیکن بہت عمدگی کے ساتھ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، ہم آپ تک ایک بار پھر احساس کی اپیل پہنچاتے چلیں کہ احساس فاؤنڈیشن کے نمائندے اس وقت الحمدللہ ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جہاں پہ لوگ پریشان حال ہیں، وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں، فرسٹ ہینڈ نالج گیدر کر رہے ہیں، پریشانیوں کا شکار ان لوگوں سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، ان کی مشکلوں سے وہ آگہی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمارے جو سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہہ لیجئے
اس تک یہ بات پہنچاتے ہیں اور پھر جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی وہاں تک فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ ہمارے نمائندے اس وقت راجن پور میں موجود ہیں، دادو میں موجود ہیں، بلوچستان کے بہت سے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت احساس فاؤنڈیشن کے نمائندے موجود ہیں۔ مختلف جگہوں پر خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں، لوگوں کو راشن فراہم کیے جا رہے ہیں، ادویات دی جا رہی ہیں، لوگوں کو مچھردانیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ چونکہ ہم شہری علاقوں میں رہتے ہیں اور ہمیں ان پریشانیوں کا شاید اس طرح سے اندازہ نہ ہو، لیکن ہم بھی کبھی اس طرح کے علاقوں میں سیر کی غرض سے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہو، جہاں تک نگاہ جائے حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہو، تو وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ مچھروں کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ یہ مچھر مختلف جراثیم، مختلف وائرسز، مختلف پروٹوزوا انسانی جسموں میں منتقل کر سکتے ہیں، جس کے باعث انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ ان بیماریوں سے چونکہ وہ پہلے ہی پریشان حال ہیں، ان کے مکانات تباہ ہیں، ان کو کھانے پینے کی بنیادی چیزیں تک دستیاب نہیں ہیں، اگر وہ لوگ اس صورتحال میں کسی بیماری کا شکار ہو جائیں تو یقینی طور پہ یہ ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ان کو یہ مچھردانیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اور کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، راشن بیگ کی صورت میں ان کو یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس میں 8 سے 10 افراد کے لیے تقریباً 15 دنوں کا راشن ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ فرسٹ لائن آف ایکشن ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کی اس وقت وہاں پر ضرورت ہے کہ انہیں رہنے کے لیے ایک عارضی چھت فراہم کر دی جائے، انہیں مچھردانیاں فراہم کر دی جائیں، اور انہیں کھانے پینے کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خشک دودھ ہے، خشک غذائی اجناس ہے، چونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی اس قدر ہے کہ کھانا پکانے کی سہولت تک دستیاب نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ خشک غذائی اجناس ہی اس وقت کام آ سکتی ہیں، بلکہ اس طرح کی دلخراش خبریں وہاں سے سننے کو ملی ہیں۔ بہت سے نمائندگان جو ہمارے وہاں پر ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض جگہوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کے پیارے دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی لاش کو دفنانے کے لیے انہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی، کہ کوئی ایسی خشک جگہ، سوکھی جگہ مل جائے جہاں پر وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفنا سکیں۔ آپ اس کرب کا اندازہ کریں ناظرین، اس دکھ کا اندازہ کریں جس سے وہ لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، اور ہم جو ان کے لیے کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ ابھی کے لیے ضروری ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں ہمیں اس سے بڑھ کر کرنا ہے، اور بحالی کے کام کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک بحالی کا یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک انشاءاللہ ان کو ویسے ہی گھر دوبارہ فراہم نہیں کر دیے جاتے جو سیلاب سے پہلے وہاں پر تھے۔ ان کے لیے مال مویشیوں کا بھی انتظام انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کیا جائے گا، ان کی جو زمینیں ہیں وہاں سے پانی کی نکاسی کا انتظام بھی کیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی فصلیں وہاں پر لگا سکیں، اور جو نقصان ان کا ہوا ہے اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ احساس فاؤنڈیشن اس کام کے لیے آپ کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا دست و بازو بنیں۔ ہماری اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ہماری اسکرین پر ہمارے بینک اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، آپ اپنے رقوم کو ہم تک منتقل کر سکتے ہیں، رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے آپ رقم منتقل کرنا چاہیں۔ ہمارے ہاٹ لائن نمبرز موجود ہیں، ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ پروگرام میں بھی لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈونیشن اگر آپ چاہیں تو اعلانیہ طور پر بھی دے سکتے ہیں، چونکہ یہ بھی قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کے دو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم اعلانیہ دو کہ دوسروں کو تحریک ملے گی، دوسروں کو ترغیب ملے گی، تب بھی بہت اچھا ہے۔ ناظرین، پروگرام میں اسی دوران ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں علامہ سعد خان صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب بھی پروگرام کے اگلے حصوں میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ندیم شیخ صاحب بھی موجود ہیں، ثنا خواں بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب چونکہ پروگرام میں اس وقت علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، علامہ صاحب آپ کی جانب بھی میں آتا ہوں، ندیم شیخ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، آپ بھی ان تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، کہ کیا صرف سرکاری ادارے ہی ان تباہیوں سے، ان پریشانیوں سے نمٹ سکتے ہیں، یا این جی اوز کا کردار بھی یہاں پہ بنتا ہے، اور احساس فاؤنڈیشن اس طرح کی جو دیگر این جی اوز اس وقت گراؤنڈ پر سرگرم عمل ہے ان کا کردار بھی بنتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کا اس ملک پاکستان میں نقصان ہوا ہے، اگر ہم سارے مل کر بھی مدد کرنا شروع کریں تو میرے خیال سے وہ کافی نہیں ہوگا۔ جی جی، اگر ہم انحصار کر لیں کہ فلاں بندہ کام کرے گا اور ہم اس چیز سے گھر سے باہر نکل کر ان کی مدد کرنے نہ جائیں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔
یہ کہہ کہ میں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا کہ فلاں طبقے والے لوگ کام کر رہے تھے تو میں اسی نیت سے گھر پر بیٹھ گیا. ہاں آپ خود میدان عمل میں آئے, کام کریں. اگر نہیں کر سکتے اس طرح کے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کریں, ان کے دست بازو بنیں, مال کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان کے ساتھ پیش ہوں, اور ان جو آپ کے بھائی آج ان متاثرین میں سے ہیں ان کی مدد کریں. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. اور یہ سارے ہمارے بھائی ہیں, آج یہ مجبور ہیں اور آج یہ ہماری طرف اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں. میں ایک حدیث کا آپ کو مفہوم سنا دوں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے حضرت تو ہم ایک حدیث ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ جس انسان کی نماز فوت ہو جائے وہ ایسا ہے جیسے اس کے تمام گھر اور اس کے اہل و عیال سب اس سے ضائع ہو جائے. تو میں کہتا تھا یہ کیسا کرب ہوگا کہ رسول اللہ نے ایسی تشبیہ دی. جب میں اب سندھ کے لوگوں کی تصویریں دیکھ رہا ہوں, ان کے چہرے پہ جو تکلیف ہے گھر لٹ جانے پر, اپنا گھر نیست و نابود ہو جانے پر, تو مجھے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے کس تکلیف کی طرف اشارہ کیا ہے. دنیا کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انسان اپنی گھر کی جگہ پر لوٹے, اس کا گھر وہاں موجود نہ ہو, اس کا ساز و سامان وہاں موجود نہ ہو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے, اور یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور زیادہ زیادہ کام کرنے کی توفیق. آمین آمین. اچھا یہ وقت ندیم شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شعبے سے لوگ بڑھ چڑھ کر اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اس میں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنی, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر اس وقت جو ہمارا طلبہ کا ایک شعبہ ہے, یونیورسٹیز ہیں, ہمارے کالجز ہیں, حتیٰ کہ اسکول کے طالب علم ہیں, وہ اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر اس وقت میدان میں سرگرم عمل ہیں. پاکستان کے تمام نوجوانوں کو, طلبہ کو, طالبات کو, طلبہ تنظیموں کو, سماجی تنظیموں کو میں کہتا ہوں کس جیسے علامہ سعد خان صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تو آپ نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے, تو اس صورت میں نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان کے نوجوانوں کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے, اور اس مصیبت کی گھڑی میں جس طرح نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کا ہاتھ پکڑا ہے, لازمی نہیں تھا ان کے پاس پیسہ تھا, لیکن ان کا جذبہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا نے, جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا نے سلام کر پیش کیا. 40 سے 50 ملین افراد بے یار و مددگار سڑکوں پہ موجود ہیں, گھر ختم ہو گئے ہیں, بازار ختم ہو گئے ہیں, برج ختم ہو گئے ہیں. اس کے باوجود نوجوانوں کا جو کردار تھا وہ قابل ستائش ہے, بے شک, اور ان نوجوانوں کو ہمارا سلام ہے. بے شک اس وقت اکنامیکل وار چل رہی ہے, بے شک آگے چل کے بے روزگاری بڑھے گی, لیکن ان نوجوانوں کی جو خدمات ہیں پاکستان کی تاریخ دنیا میں لکھی جائے گی. یہ نوجوانوں نے بہت کام کیا وہ, اور اپنے طور پر ہی وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہ اگر کر نہیں پا رہے ہیں تو وہ یوں کر رہے ہیں کہ اپنے محلے سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے تعلیمی ادارے سے کچھ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, اس سے کچھ چیزیں خرید رہے ہیں, کہیں سے کچھ کپڑے انہیں مل جا رہے ہیں, کوئی ڈونیشن مل جا رہی ہے, تو کم از کم ایک ٹرک کا سامان جمع کر کے ان علاقوں تک پہنچ رہے ہیں. میں چاہوں گا آپ دیکھنے والے نوجوانوں تک یہ پیغام دیں کہ وہ جس جذبے سے کام کر رہے ہیں اسے جاری رکھنا ہے, اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک یہ بحالی کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا. ہمارے ملک کے پاکستان کے عظیم نوجوانوں کو میرا پیغام ہے, اور انشاءاللہ یہ احساس ہے. آپ دیکھیں ایمرجنسی فلڈ اپیل چل رہی ہے پوری دنیا میں, انٹرنیشنل طور پر یہ پروگرام جا رہا ہے, اور یہ پوری رات کا 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل ریکارڈنگ چل رہی ہے. اور میں نوجوانوں آپ سے ایک بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے, اس وقت تعمیر کا وقت ہے, صرف اور صرف تعمیر کا وقت ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں, ہمت نہیں ہاریں گے, اپنے جذبے کو مستقل مزاجی سے کام کریں گے, اور ان بزرگوں کے ساتھ, ان ماؤں کے ساتھ جن کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا نوجوانوں آپ سے, جب ہم سندھ کے دورے میں تھے لاشیں تیر رہی تھی, عورتوں کے تن میں یعنی کہ کپڑے تک نہیں تھے. اور میں بلوچستان کے بھی ان عظیم نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بلوچستان میں جو کرام مچا ہے شاید وہ میڈیا میں آپ لوگ نہیں دیکھ سکے. اور جنوبی پنجاب, راجن پور, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ احساس کی ٹیمیں, اور ابھی تو انہوں نے بہت اچھی چیزیں دکھائی ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ ٹینٹ سٹی قائم ہو چکا ہے, دنیا کا عجیب شہر قائم ہو رہے ہیں, جگہ جگہ احساس کے ٹینٹ لگ گئے ہیں. تو میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا, اوورسیز پاکستانیوں کے خاص طور پہ جو بچے باہر پڑھ رہے ہیں, خدا کے لیے یہ چند پاؤنڈز ہیں, یہ چند ڈالر ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان نہیں آ سکتے, لیکن جو ایسے ادارے ہیں جیسے کہ احساس ہے یا اس طرح کے فلاحی ادارے ہیں, پلیز آپ ڈونیٹ کریں. آپ کی امانت انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان کے اندر احساس کرنے والے نوجوانوں کی یہ آواز ضرور جائے گی. یقینی طور پر آپ کی بات سے ایک کلو پا کر میں ایک چیز ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے میں بھی ان علاقوں میں موجود تھا اور جہاں پر راشن کی قلت ہے, دوائیوں کی قلت ہے,
زمین خشک اور سوکھی زمینیں نہیں ہیں، خیمہ بستیاں قائم کی جا رہی، وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا کہ وہ ہماری عزت مآب مائیں بہنیں وہاں پر اس وقت بے پردگی کا شکار بھی ہیں۔ اگر آپ کے دل کو یہ بات بھی متاثر کر سکتی ہے، اگر آپ کے دل کو یہ بات بھی جھنجھوڑ سکتی ہے تو سنیں کہ وہ جو چادر اور چار دیواری کا ایک تقدس تھا، وہ اپنے گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر محفوظ رہا کرتی تھی، آج ہماری وہ عزت مآب مائیں بہنیں وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پردے کا بھی ایک بہت سنگین مسئلہ وہاں پر جنم لے رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تہذیب جو ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھر پہ ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے مگر ان کے سر پہ ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ اس وقت ان علاقوں میں ہے، تو ہمیں جلد از جلد اتنی خیمہ بستیاں وہاں پر قائم کرنی ہیں کہ کم از کم ہماری یہ تمام مائیں بہنیں تو ان خیموں کے اندر عزت کے ساتھ کم از کم محفوظ رہ سکے۔ پھر ہم نے انہیں راشن تو پہنچانا ہی ہے، دوائیاں تو پہنچانی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو ہم نے یقینی طور پر ان کے ساتھ کرنی ہے۔ علامہ اسعد خان صاحب، جہاں پر ان تمام معاملات کا ایک اخلاقی پہلو ہے، وہاں پر یقینی طور پہ وہ کیسے نہیں ہو سکتا، اس کا دینی پہلو بھی ہے، اور دین ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے، تو اس نے ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا احاطہ بھی کر رکھا ہے، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت نظریات دے رکھے ہیں ہمیں ایثار کا نظریہ دے رکھا ہے، ہمیں قربانی کا نظریہ دے رکھا ہے، ہمیں باہمی ہمدردی کا نظریہ دے رکھا ہے، اور پھر اس کے لیے جو انعامات و اکرامات ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں دین نے بتا رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ دیکھنے والے ناظرین تک اس حوالے سے کوئی گفتگو کریں کہ اگر ہم ان مشکل وقت میں ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو دین کریم، دین مبین ہمارے لیے کیا انعام و اکرام کی ہمیں مطلب اس نے ہمیں خوشخبری سنائی ہوئی ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں، ہم جب دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ ایک سوسائٹی بنانے کی ایک تشکیل دی، تو آپ کو معلوم تھا کہ مہاجرین بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو قائم کی وہ فرٹرنیٹی، وہ کیا تھی؟ بردرہوڈ، بھائی چارہ مہاجرین و انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا کہ انصار نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنا آدھا مال اپنے بھائی مہاجرین کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک جذبہ ہو گیا کہ ایک انصار فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیگمات ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرا ایک بھائی اس سے شادی کر لے۔ کیا خوبصورت مثال ہے یہاں تک جذبہ ایمانی اور جذبہ ایثار کہتے ہیں اس کو۔ سوسائٹی ہمیشہ بنتی ہے عدل سے، جہاں عدل ہو۔ عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ کہ میں کچھ حصہ ہو آپ کو بھی اتنا دوں، خود بھی اتنا رکھوں۔ لیکن جب ریاست مدینہ جس چیز پر تشکیل ہوئی، وہ عدل سے بھی ایک سٹیپ اوپر جا کر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایثار یہ ہوتا ہے کہ کوئی میں آپ کو بھی آدھا دے دوں، خود بھی آدھا رکھوں، پھر اپنا بھی آپ کو دے دوں۔ یہ جذبہ ایثار ہے جس کی اسلام بات کرتا ہے، اور ہم اس کے ہی پیروکار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ ہے نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے لوگوں سپرد کرنے والی بات ہے۔ مال کا صدقہ ہوتا ہے، جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ جیسے بڑی خوبصورت بات کی، نوجوان جو اس وقت مال کی قلت کی وجہ سے تو وہ جان کا صدقہ دے رہے ہیں، آئے میدان میں آئے، ان کے ساتھ والنٹیرلی کام کریں۔ جو پیسے میں آپ کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ایک اسکول کے ساتھ اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں، تو انہوں نے اعلان کیا فلڈ ریلیف کے لیے، چھوٹی چھوٹی 6-5 کلاس کی بچیاں اپنے کپڑے لے کر آ رہی ہیں۔ اور ایک چیز میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا جو مجھے بڑی اچھی لگی، وہ حدیث میرے سامنے ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ یقین کریں ان بچیوں نے کوئی پرانے کپڑے نہیں لے کر آئے تھے، وہی چیز جو وہ خود پسند کرتی ہیں وہی چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں دینا پسند کیا۔ اور جیسے آپ شروع سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم جب مانگ رہے ہیں کسی سے، ہم ٹینٹ مانگ رہے ہیں، ہم میڈیسنز مانگ رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے، کوئی لگژری آئٹمز نہیں مانگ رہے کہ ہم بتائیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ ہم ان کو آگے والے 10 سالوں میں بھی وہ چیز نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنا حصہ تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ وہی والی بات ہو گئی، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک اوپر سے ایک گرگٹ ایک پھونک مارتا تھا، ایک جو چونچ میں ایک چڑیا تھی وہ پانی پھینکا کرتی تھی، تو کہا کہ تمہارے پھونک مارنے سے نہ آگ بھڑکنی ہے، نہ تمہارے چونچ سے پانی گرانے سے یہ آگ بجھنی ہے۔ کہا کون بجھا رہا ہے؟ قیامت کے دن بس صرف گواہی دے دوں، میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، بجھانے والوں میں سے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم یہ جتنا معاملہ ہوا ہے اس تمام کو حل تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روز محشر سامنے ہوں گے فرما سکیں گے یا اللہ جب تیرے لوگ مجبور تھے، بے آسرا تھے، تو ہم نے اپنا
اس کار خیر میں حصہ اور ضرور یقیناً ملا۔ ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ بے شک سوال ہوگا، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اس وقت دین کی ضرورت بھی ہم سے یہ ہے، جی اخلاقی ضرورت بھی یہ ہے۔ اس وقت ہمیں کوئی اور دینی مشغلوں میں نہیں انڈلج ہونا چاہیے، کہیں اور نہیں جانا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پر یہ مصیبت نہیں آئی۔ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس وقت یہ نہیں کہ تسبیح پڑھ کے اللہ کا شکر ہے، بلکہ اپنے مال کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ یہی ہے۔ فرائض اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن فرائض کے علاوہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یقینی طور پہ یہی چیز ہے جس جانب علامہ صاحب نے اشارہ کیا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا عبدالباسط اجمیری سے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اور ان پہ جو ان پہ جو انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اور جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جی تو سیکھی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جی تو سیکھی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، اور ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر، ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، اور فیصلہ خالد گئے قرآن کا، فیصلہ خالد گئے قرآن کا، جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ نہیں، سب